إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن میں ایمان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں ایمان ایک سفید نقطے کی طرح ہوتا ہے جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کا دل مکمل سفید اور روشن ہو چکا ہوتا ہے ایمان سے بھر چکا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ منافقت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اور وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے آگے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه ابيض ولو شققتم عن قلب منافق
لوجدتموہ اسود القلب. فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر تم کسی مومن کے مرنے کے بعد اس کے سینے کو چیر کر اس کا دل باہر نکال کر دیکھو گے تو دل تمہیں سفید اور روشن نظر آئے گا، لیکن فرمایا کہ اگر تم کسی منافق کے سینے کو چیر کر دیکھو گے تو اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو چکا ہوگا. اور یہ دلوں کا روشن ہونا یا سیاہ ہونا یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا، اس کا پہلے ایک چھوٹا سا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال بنتی ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے اس معاشرے کے اندر کچھ مردوں اور خواتین کو دیکھتے ہوں گے، وہ باشرح ہوتے ہیں. خواتین ہوں تو بڑی ہی دین کی پابند، شرعی پردہ کرنے والی. ایسے مرد و خواتین صوم و صلات کے پابند، ہر طرح کی برائی سے بچنے والے. معاشرے میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن ایک عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی داڑھی منڈوا دی، یا خاتون ہے تو اس نے پردہ چھوڑ دیا، نمازیں ترک ہو گئیں، اور وہی جو ایک فاسق اور فاجر مسلمان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. نمازوں سے دوری، فضولیات، لہو و لعب میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کسی ایسے کام کا ارتکاب ہوا ہوتا ہے کہ جو کام منافقوں کی علامت میں سے ہوتا ہے تو انہوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا ہوتا. وہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کو جو توفیق ملی تھی وہ توفیق انسان سے چھن جاتی ہے. اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. پہلے نمازوں کی پابندی کرنے والے، مساجد سے تعلق، دعوت و تبلیغ کے کام میں اتنا آگے کہ وہ ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے لوگوں نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جاہل انسان کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے گناہ، جرم کا آغاز جو منافقین کی علامت ہوتی ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کو اس طرح کی صورتحال سے محفوظ رکھیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ان تمام کاموں سے بچائیں کہ جو منافقین کی علامات میں داخل ہیں. گزشتہ خطبات جمعہ میں کچھ علامات آپ کے سامنے بیان کی گئیں. منافقین کی علامات میں سے ایک علامت، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دوغلی زندگی گزارتا ہے. لوگوں کے ساتھ وہ دو چہروں کے ساتھ ملتا ہے. کسی کے پاس آئے گا بڑا محبت بھرا انداز، دوستی والا انداز، ایسے لگے گا کہ اس سے بڑھ کر اور خیرخواہ ہے ہی نہیں. لیکن جب وہ باتیں قرید کر پوچھے گا، معلومات حاصل کر لے گا تو جس کے بارے میں معلومات لی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور جا کر اس کے خلاف باتیں کرے گا اور ساری باتیں اس کو بتا دے گا. یہ کہلاتا ہے دو چہرے والا آدمی، اور یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں جو جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو یا رشتہ داروں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوں یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختلاف ہو، آپ کے اس معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگوں کا کردار نظر آئے گا کہ جو ہمیشہ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ چہرہ لے کر آتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے. دوسرے کی چغلیاں کریں گے، دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، ان سے پہلے جا کر میٹھے لہجے میں باتیں پوچھیں گے اور جا کر پھر سامنے والے کو بتائیں گے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجد من شرار الناس عند اللہ یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے. فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین آدمی تم اسے پاؤ گے کہ جس کے اس دنیا کے اندر دو چہرے رہے ہوں گے. جو ان کے پاس آئے گا تو ایک اور چہرہ لے کر آئے گا، اور دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرا چہرہ لے کر جائے گا. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. لوگوں کے درمیان جھگڑے کروانا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور ایسا شخص کہ جس کے اندر یہ خصلت ذمیمہ پائی جاتی ہو، جس کے اندر یہ بدترین خصلت پائی جاتی ہو، وہ انسان کبھی بھی امانت دار نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. جو شخص لوگوں کے سامنے آتا ہے دو چہرے لے کر، فرمایا کہ ایسا شخص کبھی امانت دار نہیں ہو سکتا. اس کے اندر خیانت ہی خیانت بھری ہوئی ہوگی، اس کے اندر یہ منافقوں والی علامت پائی جاتی ہے. آخرت کے اندر عذاب کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو وجہان فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسانان من نار. فرمایا کہ دنیا کے اندر جس شخص کے دو چہرے ہوں، جو شخص منافقت سے آ کر ملتا ہو، بڑے میٹھے لہجے میں باتیں کر کے باتیں پوچھتا ہے اور دوسروں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کے دو چہرے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اس کے منہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے منہ کے اندر آگ کی دو زبانیں داخل کریں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا منہ آگ کے اندر جھلس رہا ہوگا، آگ کے شعلے جو ہے وہ اس کا منہ پھینک رہا ہوگا. لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا یہ ایک منافقین کی علامت ہے. کچھ لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، سیاسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہم وہاں سے نکل آتے ہیں تو ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جس طرح لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے خوش آمدید کریں گے، تعریف کریں گے، بڑائی پیش کریں گے، لیکن دل ہی دل میں لعنتیں دے رہے ہوں گے اور باہر نکل کر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کننا نعد هذا نفاقا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تمہارا جو یہ طرز عمل ہے جس بارے میں تم پوچھ رہے ہو، ہم اسی طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقت شمار کیا کرتے تھے. یہ منافقت ہے کہ انسان سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرے لیکن پیٹھ سے جا کر برائیاں کرنا شروع کر دے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے خلاف باتیں کر رہا ہے. فلاں بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کے بندوں کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا. اس طرح کی باتیں وہ بیٹھ کر رہا تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر یہاں پر حجاج بن یوسف موجود ہوتا تو کیا تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ ہم اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقت شمار کیا کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جب آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی یہ باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں وہ فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف بھاگی چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کو دین کے معاملے میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان آتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں. آپ نے اس معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ صحیح راستہ کیا ہے، کتاب اور سنت کی تعلیم کیا ہے، کون سی جماعت ہے جو موجودہ دور میں حق پر ہے. وہ کچھ دنوں کے لیے دین سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے، جماعت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں، مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں، میری قوم، میرا قبیلہ
وہ میرے مخالف بنتا جا رہا ہے، میرے گھر میں میرے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، تو وہ دین کو چھوڑ کر اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ کچھ لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، یہاں جائیں گے، یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا ہے، یہاں کی جماعت سپورٹ کرتی ہے، یہاں کی جماعت تعاون کرتی ہے، تو اس مسجد کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن جہاں ان کو زیادہ فائدہ نظر آئے گا اسی طرف جو ہے وہ مڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے اندر پورے داخل نہیں ہوتے، دین کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اور وہ بڑا ہی کمزور تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے گی تو مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہیں سے پیچھے واپس پلٹ جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا آدمی دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ واضح طور پر خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ فرمایا کہ جب اس طرح کے لوگوں کو دین کے معاملے میں تھوڑی سی تکلیف پہنچے، ان کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے، تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اتنا بڑا محسوس کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو محسوس کرتے ہیں گویا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہو۔ ان کو پتا ہے کہ حق کیا ہے، حق پر کون سی جماعت ہے، صحیح منہج کیا ہے، لیکن وہ محض اپنے فائدے کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة۔ فرمایا کہ منافق کی نشانی اس بکری کی طرح ہے کہ جو بکری دو بکروں کے درمیان ادھر ادھر اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس طرف وہ مڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ کبھی کس طرف جائے گا کبھی کس طرف جائے گا، جہاں اس کو فائدہ نظر آئے گا، جہاں اس کو اپنی شہوت اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وہیں کی طرف وہ مڑ جائے گا۔ حق اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے نزدیک اس کا فائدہ زیادہ اہم ہے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ فرمایا کہ 4 نشانیاں ایسے ہی ہیں کہ اگر یہ چاروں نشانیاں کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ خالص منافق ہے، منافقت اس کے دل کے اندر بھر چکی ہے۔ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت اس کے دل کے اندر موجود ہو، اس کے اندر موجود ہو، تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ منافقت کی نشانی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ پہلی نشانی بیان فرمائی اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت، چاہے وہ کسی کو کوئی مال بطور امانت کے رکھوانے کے ہو یا امانت کی کوئی بھی شکل ہو، حتیٰ کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا چھپ کر بات کر رہا ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور اس بات کو سنے، تو اس کا یہ بات کرنا بھی امانت ہے۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں اس کا کوئی عیب ہمیں معلوم ہوا تو یہ بھی اس کے بارے میں یہ امانت ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پڑوسی رہتا ہے، اس کے گھر کی بات ہمیں پتہ چل گئی تو یہ اس کی امانت ہے۔ فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق خائن ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو تمہیں اللہ کا حکم ہے
کہ یہ امانتیں ان امانت والوں کی طرف تم ان کو لٹا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مومن بندے کی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ امانت میں خیانت بڑا عظیم جرم ہے، لیکن یہ جرم اس وقت اور بڑھ جاتا ہے کہ جب خیانت ایک مفاد عامہ کے تحت ہو، ایک مسلمانوں کا مال جو کسی کے پاس آئے اور وہ اس میں سے خیانت کرے۔ اور یہ مثالیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر عام نظر آتی ہیں۔ ادارے علاقے کی ترقی کے لیے جو مال آتا ہے، جو فنڈ ایک علاقے کو ملتا ہے، وہ سارا کا سارا کہاں ہڑپ ہو جاتا ہے، یہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ منافقین میں سے ایک بدترین منافقت ہے کہ مسلمانوں کا جو مفاد عام ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع قبرستان سے گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افن لک، افن لک، تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر دکھ ہے، بڑا قابل افسوس تم نے کام کیا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا جرم کیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ابھی افسوس کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ میں نے تجھ پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، یہ جو قبر جس کے پاس سے ہم ابھی گزرے، اس شخص کو میں نے فلاں قبیلے کے اندر بھیجا تھا کہ جا کر تم وہاں سے جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ فرمایا کہ اس نے کیا کیا کہ اس مال میں سے جو مسلمانوں کا ایک عام مال ہے، اس میں سے اس نے ایک چادر چوری کی، چھپا دیا۔ سو اس نے میرے سامنے مال لا کر رکھا، لیکن اس چادر کو اس نے چھپا لیا۔ فرمایا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کو آگ کی بنا کر ایک زرہ کی شکل میں، فرمایا کہ وہ اس کو پہنا دی گئی ہے اور یہ اب آگ بن کر اس کی قبر کے اندر یہ چادر جلا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ایک شخص جو ہے وہ جوتے کے 2 تسمے لے کر آ گیا، جب اس نے بات سنی ڈر گیا، کہا کہ یہ اگر قیامت کے دن عذاب ہوگا تو یہ 2 تسمے میں نے مال غنیمت میں سے اٹھائے تھے، یہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراکن او شراکان من نار، اگر تم یہ تسمے واپس نہ کرتے تو قیامت کے دن یہ تسمے تمہیں جہنم کی آگ بن کر جلا رہے ہوتے۔ تسموں کی کیا حیثیت ہے؟ موجودہ دور میں چھوٹی سی معمولی سی قیمت کی کوئی چیز، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے عام مفاد سے ہٹ کر اگر بندہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے تو یہ عظیم خیانت ہے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ منافق ایک امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، حتیٰ کہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا بھی منع ہے۔ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ کی مختلف اقسام ہمارے علاقے میں، ہمارے اس مسلم معاشرے میں رائج ہے، چاہے وہ غیبت کرنی ہو، تہمت لگانی ہو، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا ہو، رشتہ داروں کے اندر فساد ڈلوانے کے لیے جھوٹ بولنا ہو، یا یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کسی بات کو ہنسانے کے لیے عام کرنا ہو۔ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ تمام کی تمام شکلیں یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہم کتنی زیادہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وعدہ کرتے ہوئے وعدے کا لفظ بولا جائے، بلکہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، فلاں تاریخ کو آپ کو آپ کی تنخواہ مل جائے گی، یا بات کرنے کی کوئی بھی شکل ہو، لیکن جب ہم نے ایک پختہ انداز میں ایک بات کر دی تو یہ وعدہ ہو گیا، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ جب کسی سے کوئی بات کر دی، کوئی وقت طے کیا، آنے جانے کا کوئی معاملہ طے ہوا، یا کسی کو کچھ کرنے یا مدد دینے کا کوئی وعدہ ہو گیا، تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔
یہ کوئی عذر نہیں کہ میں بھول گیا تھا یا مجھے کوئی مصروفیت آ گئی تھی. جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, تو یہ بندے کی منافقت کی ایک نشانی ہے. فرما کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا. جھگڑا ہو گیا, تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, فوراً اس کے زبان پر گالیاں شروع ہو جائیں گی. یہ منافق کی نشانی ہے. عزیز دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, یہ کچھ نشانیاں ایک ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں مسلسل 3 جمعوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر منافقوں والی کوئی بھی نشانی نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں, تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں, جو ہر گناہ کے لیے ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ سچائی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دلوں میں اللہ تعالیٰ سے ایمان کے پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا ہو. اور دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. منافقین کی جتنی بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر نشانیاں نماز کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں. اپنی نمازوں کی اصلاح کریں, نمازوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. یہ نمازیں ہمیں ہمارا ایمان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گی. ایک شخص سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اخشا علی نفسی من النفاق, مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں میں منافق نہ بن جاؤں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک سوال کیا, کہا کہ کیا کبھی تم نے کسی ایسی جگہ نماز پڑھی ہے کہ جہاں تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تنہائی کے اندر کبھی تم نے نماز ادا کی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, فَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يُصَلِّي حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ, منافق شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا کہ جہاں اس کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. منافق کی نماز ہمیشہ لوگوں کے سامنے پڑھے گا, لوگوں کو دیکھ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کبھی وہ نماز کا اہتمام نہیں کرے گا. اگر فرض نماز رہ گئی تو سمجھے گا کہ اب تو نماز تو رہ گئی, اب اس نماز کو چھوڑ ہی دو, دوسری نماز میں جا کر نماز پڑھ لوں گا. وہ نماز رہ گئی تو رہ گئی, کیونکہ اب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے ساتھ خاص کریں اور گھروں میں جا کر ان نمازوں کا ضرور اہتمام کریں جہاں دیکھنے والا ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. بالخصوص رات کا آخری پہر کہ جب سب سوئے ہوئے ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اس موقع پر اگر کھڑے ہو کر آپ صرف وتر کی نماز ادا کریں, 2 رکعت ادا کریں, تو یہ ایمان کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس لیے تنہائیوں میں نماز کا اہتمام کریں اور یہ بندے کے دل کے اندر ایمان پیدا کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان کی گہرائی اور ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں منافقوں کی تمام علامات سے دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہمارے جماعتی ساتھی احمد سائیں کلوئی والے کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھی کی جو بہن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح بیماروں اور پریشان حال افراد کے لیے اور مرحومین کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ حاصل عطا فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں سے باہر نکال دے. 26 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد عبد الرحمن بن عوف ماڑی پور میں
فضیلت الشیخ عبداللہ شمیم صاحب حفظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے، تو تمام احباب سے اس پروگرام میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ 26 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب، اسی طرح 26 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء اسی مسجد جامع مسجد سبحانی میں فضیلت الشیخ یونس اثری صاحب حفظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے، تو تمام ساتھیوں سے اس پروگرام میں بھی شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔